Subscribe this channel and click the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وکما قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ برادران عزیز، آج کے چند کلمات میں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ کرونا کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، وہاں ایک فائدہ بھی ہوا ہے۔ ایک تو اسلامی احکام کے مطابق لوگوں میں طہارت و پاکیزگی کا شعور جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا جو سب سے اہم بات ہوئی ہے اور جسے میں بطور مسلمان پسند کروں گا یا لائک کروں گا، وہ یہ ہے کہ کرونا کے آتے ہی پوری دنیا میں جو بات سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے اینڈ آف دی ورلڈ یا اینڈ آف دی ٹائم، اور اس کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات بابرکات سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ نظریہ حضرت امام مہدی علیہ السلام خالصتاً شیعہ نظریہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، چونکہ شیعہ قرآن مجید کے پیرو ہیں، لیکن یہ فقط شیعہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ خالصتاً شیعہ سے متعلق اس لیے کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے شیعہ کے 12ویں امام ہیں، لیکن فقط شیعہ سے اس کا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ جتنے بھی اسلامی فرقے اور مسالک ہیں وہ اس سے کسی نہ کسی صورت منسلک اور متعلق ہیں، اور ان کا اس سے تعلق ہے۔ گو کہ بد نصیبی ہے مسلمانوں کی کہ ان کے جتنے اکابر اور مسلمان سربراہ مذہبی دینی رہنما موجود ہیں، ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے یا ان کی ذات بابرکات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ میں اس پر باقی بات کروں کہ قادیانی کافر ہیں امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا فائدہ اٹھا کر کے دوسرا امام مہدی انہوں نے بنا لیا، اور بھی کچھ لوگ کافر ہیں۔ وہ کون ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو آپ لائک بھی فرما دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن پر کلک فرما دیا کریں۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ چینل خالصتاً اسلامی مقاصد کے لیے ہے، اور دوسرا جب کوئی ہم سپیچ کریں گے یا گفتگو کریں گے یا اسلام کی خدمت، دین کی خدمت کے سلسلے میں کچھ اگر ہم ریکارڈ کریں گے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو ہم یہ گزارش کر رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے سب سے زیادہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے، اور یہ علامات ساری حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس بارے میں عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منتظر ہے، یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور ذکری فرقہ جو ہے جو 27 رمضان کو بلوچستان میں اپنا حج کرتے ہیں، وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔
اور ہندو جو ہیں وہ بھی اپنے کسی مذہبی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ جب ان کا وہ اوتار یا مذہبی ان کا بڑا لیڈر تشریف لائے گا تو ان کا مذہب جو پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ یہی امید یہودیوں کو ہے، یہی امید عیسائیوں کو ہے، اور یہی چیز ہے جس پر عالم اسلام کا اتفاق اب ہو چکا ہے۔ اب سارے ڈسکس کر رہے ہیں، تمام علماء، تمام مذاہب، تمام مسالک اس بات کو اپنے گفتگو میں، اپنے لیکچرز میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ دوسرا جو سب سے زیادہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، کہ یہ مصائب کے دن، مشکلات کے دن، دکھ کے دن جو ہی ختم ہوں گے تو دنیا ڈیجیٹل کرنسی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جو میں اب اس میں نہیں جانا چاہتا، اس سب کے لیے وہ پری پلاننگ ہو رہی ہے، اور نیا سپریم لیڈر کون ہوگا، سپر طاقت کون ہوگی، اس پر ہم پہلے شروع میں جب میں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ امریکن سازش ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تب میں نے کہا تھا کہ آئندہ جو ہے وہ ورلڈ آرڈر میں جو ہے وہ چائنا سب سے آگے ہوگا، اور وہی ثابت ہو رہا ہے۔ تیسری جو بات ہے، پہلا امام مہدی علیہ السلام، دوسرا نیو ورلڈ آرڈر، تیسری جو بات اب ڈسکس ہو رہی ہے اور جس کی امید ہے اور انتظار ہے سب کو کہ یہ کرونا کب ختم ہو رہا ہے۔ جو ہی کرونا ختم ہونا ہے تو فرسٹ آف آل جو ہو رہا ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے نقوش سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور سسکتی عالمی اقتصادی دنیا وہ سانس لینا شروع کرے گی، نئے بالوں پر نکلیں گے، اور دنیا اپنی بقا کے لیے کہیں تنازع کرے گی اور کہیں صلح کرے گی، کہیں جھگڑے کیے جائیں گے، فسادات پھیلائے جائیں گے اپنی بقا کے لیے، اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے۔ سے اہم بات کھل کر آئی ہے کہ یہ تو سب کچھ ہوتا رہے گا، کہ دنیا اپنے اپنے جو کارڈ ہے وہ کھیلے گی، امریکہ اپنے کارڈ کھیل رہا ہے، چائنا اپنے کارڈ کھیل رہا ہے، نئی دوستیں، نئی دشمنیاں۔ پاکستان میں ایک بہت مزے کی بات ہوئی کہ انہی دنوں میں جب کرونا کا مسئلہ چل رہا تھا، اسی کے ساتھ میں اسے کہہ رہا ہوں K+K یا C+Q کہہ دیں یا C+K کہہ دیں، اردو میں تو کرونا اور قادیانی ایک مترادفات آ گئے ایک طرح سے پہلے حرف کی وجہ سے، کہ پاکستان میں قادیانیوں کا مسئلہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا۔ سب کو علم ہے کہ قادیانی کافر کیوں ہیں، اس وجہ سے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا نبی مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کعبہ کو مانتے ہیں، نماز یہی پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، لیکن کچھ ان کی کفریات ہیں توحید کے بارے میں، کچھ صحابہ کرام کو انہوں نے بکواسات کی، اور پھر کچھ جو باتیں ان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو کافر ٹھہرایا گیا 1974 میں بھٹو صاحب کی اسمبلی میں، بھٹو شہید کی اسمبلی میں، وہ یہ تھا ان کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر خود کو مہدی موعود کہنا، کہ جس مہدی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس سے پہلے کی امتوں میں وعدہ کیا ہوا تھا، وہ مہدی اس ملعون نے کہا تھا کہ میں ہوں۔ اب ہم جو آج عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود نبی کی نبوت کو اپنے طور پہ جیسے مانتے، بہرحال اگر تسلیم کرتے کوئی نبی تھے، منکر نبوت ان کے نہیں ہیں، خاتم پر ان کی بحث ہے، اور مہدی موعود کا زیادہ وہ اپنا وہ چانس نکالتے ہیں، نماز یہی پڑھتے ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، قرآن یہی۔ کافر کیوں ہیں؟ چونکہ انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کو نظریہ جو ہے اس کو چرا کر اپنا ایک امام مہدی بنا لیا، تو اس پر تمام مسلمان متفق ہے کہ وہ کافر ہے۔ اب میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں برادران کہ آپ کے قرآن میں متفق ہے
اور متفق ہے، اب متفق ہیں، اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے افسوس ہے کہ یہ جتنے لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیدنا کہیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مہدی علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شیعہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارا 12واں امام ہے۔ یہ اتنے بدبخت ہیں، اتنے بد نصیب ہیں کہ چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا 12واں امام ہے، تو یہ اس وجہ سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو علیہ السلام نہیں کہتے۔ تو اگر کوئی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نظریہ چرا کر اپنا ایک امام مہدی بنا لے تو وہ تو کافر ٹھہرا، اور اس میں کوئی شک نہیں، متفق علیہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جانتے ہی نہیں ہیں اور ان کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اور آج تک اکثریت 99% اہل سنت کو پتہ ہی نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے، وہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ یہ تو شکر ہے کرونا کا، اور پھر قادیانیوں کے مسئلے پہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات کا تصور زیادہ اجاگر ہوا، پہلے کرونا سے، پھر ان قادیانی ملعونوں کی وجہ سے، اور پھر اس سے ہمیں بھی خدمت کا موقع ملا کہ ہم جو ہے لوگوں میں مزید اب تعارف کروائیں کہ جب چونکہ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نسل میں پوتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 امام فرمائے تھے ان میں پہلے امام حضرت علی علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر محمد تقی، پھر امام علی نقی، پھر محمد تقی، پھر علی رضا، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، پھر امام مہدی علیہ السلام۔ یہ ہمارے آخری امام ہیں مسلمانوں کے، رسول کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق، اور اصحاب کاف انہی کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام انہی کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی اپنے طور پہ انتظار کر رہے ہیں داؤد کا کہہ کر، وہ سمجھ رہے ہیں کہ داؤد آئیں گے، ذکری انتظار کر رہے ہیں، ہندو انتظار کر رہے ہیں، عیسائی، اور ہم مسلمان۔ اہل سنت بھائی واحد وہ ہیں کہ جو پہلے تو نظریہ چراتے تھے اور کہتے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے آئے گا نہیں آئے گا، ہے یا نہیں ہے، اور پھر اب آ کے جب پوری دنیا یک زباں ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کو خود آشکار کر دیا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، جب مالک نے خود اس امر کو پیدا کر دیا اور اس کے لیے علامات جو تھیں وہ سیری پیدا ہونا شروع ہو گئی، گفتگو ہونا شروع ہو گئی، تو اب اہل سنت بھائی بھی ہمارے ساتھ اس کلیم میں شامل ہو گئے، حق کے شفوں میں آ گئے کہ جناب امام مہدی علیہ السلام کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر قادیانی کافر ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نظریہ چرا کر اپنا ایک امام مہدی بنا کر، اور قادیانی کو مہدی موعود بنا کر ملعون جو ہیں یہ کافر ہو گئے، تو جو لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے یا ان کی امامت کا انکار کرتے ہیں، یاد رکھیے گا اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق وہ کافر ہیں۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ روایت جو ہے موجود ہے صحیح مسلم وغیرہ میں، ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ غزوہ ہند میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اس کو فتح کریں گے، اور جو لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، وہ قیامت میں کامیاب ہوں گے اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، اور وہ ان لوگوں سے قیامت والے دن کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور اس کو رسول پاک نے فرمایا تھا غزوہ ہند، غزوہ ہماری مسلمانوں کی اصطلاح بنائی ہوئی ہے، جو حدیث میں تو خیر نہیں ہے، لیکن جو مسلمانوں نے اصطلاح بنائی اس میں یہ ہے کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول شریک ہوں، تو امام مہدی علیہ السلام کی شرکت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرکت کہہ رہے ہیں، غزوہ کہہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ جو اس غزوہ میں شریک ہوگا وہ قیامت والے دن اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ مولا میں بھی ان میں ہوگا؟ فرمایا نہیں تم نہیں ہوں گے، لیکن خراسان کے لوگ ہوں گے، عرب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا یہ وقت قریب ہے، انہی کی آمد قریب ہے۔ تمام اہل سنت بھائیوں سے اور ان طبقوں سے جو کل امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، نہیں جانتے تھے، وہ جان لیں کہ وہ حضرت علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمارے شیعہ کے 12ویں امام ہیں، بلکہ شیعہ سنی سب کے 12ویں امام ہیں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امام، 12 خلیفے ہوں گے، میرے 12 نائب ہوں گے۔ تو
ان میں پہلے علی علیہ السلام ہے اور آخری حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے اور یہ پوری دنیا پہ عدل کی حکومت قائم کریں گے، اور ان کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اس پر مزید تفصیلی گفتگو قرآن و حدیث سے میں اب اپنی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اتنی حد تک آج ہم نے گزارش کرنا تھی کہ جیسے قادیانی اپنا امام مہدی بنا کر منکر ہو گئے اصل امام کے تو وہ کافر ہو گئے، تو اسی طرح جو امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا قائل نہیں ہے اور ان کو نہیں مانتا ہے اور ان کو نہیں جانتا ہے یا ان کا انکار کرتا ہے، جو ان کا منکر ہے، جو ان کو نہیں مانتا ہے، وہ کافر ہے۔ تو آپ کوشش کریں ہماری نیکسٹ ویڈیو سنیں اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں قرآن و حدیث سے جو ہے وہ معلومات کوشش کریں، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم کریں تاکہ آپ بھی مومنین میں آپ کا شمار ہو اور اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت کے مستحق بن سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے دین اسلام کی معرفت عطا فرمائے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی معرفت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ان کا ساتھی بنائے کہ جن سے قیامت والے دن حساب نہیں ہوگا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مالک اس رمضان کے صدقے سے ہمیں امام کی معرفت عطا فرما اور امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے صدقے اس کرونا کی وبا سے، اس مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما، اور خصوصاً ہمارے ملک کو، اور ہمارے ملک کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف شدت سے سازشیں شروع ہیں۔ ہمارا مشرقی بارڈر جو ہے اس پر مودی نے ادھم مچا رکھا ہے، مالک اس کے شر سے اور یہود و ہنود کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین وارحمنا بهم وعجل فرجهم وزدنا فی محبتهم یا کریم۔ اللہم صلی علی